سیلاب کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں اور عمران خان کی خوش فہمیاں بھی جاری ہیں، عمران خان کی اور ان کی جماعت کے چند لوگوں کی تباہ کاریاں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو گراؤنڈ پر ان کی حقیقت کو پہچاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ سندھ کے حالات دیکھ لیں، جو پرانے ریلیں ہیں وہ نئے ریلوں کے ساتھ مل کر تمام تر جو بچا کچا انفراسٹرکچر تھا اس کے اوپر ضرب کاری لگا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ لہٰذا میں یہ بھی کہوں گا کہ IMF کی ڈیل کے اوپر جو لوگ اس وقت بغلیں بجا رہے ہیں، اس میں حکومت کے نمائندگان سر فہرست ہیں، ان کو وقتی طور پر سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ خطرہ ٹل گیا، لیکن اگر آپ ابھی سے ڈھول باجی لے کر ہر طرف ہر چیز ٹھیک ہونے کی خوش فہمی اور خوشخبری پھیلانے لگ جائیں گے تو یہ حقیقت کا اعتراف نہیں ہوگا۔ یہ جو سیلاب ہے اس نے مکمل طور پر معاشی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے اور اس کے نقصانات ہم سب کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ عمران خان کی جو خوش فہمی ہے اس کے اندر 500 کروڑ کے جو پلیجز ہیں، یاد رکھیں یہ ڈونیشنز نہیں ہے، پلیجز ہیں۔ یہ عمران خان نے ٹویٹ کے اندر، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کام یہ کیا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ پلیجز میں اور ایکچوئل ڈونیشن کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ 5 بلین ڈونیشنز سلیش پلیجز یا پلیجز سلیش ڈونیشنز کے اوپر آپ کو ایک بیانیہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کتنا مقبول لیڈر ہے، عمران خان کو لوگ کتنے پیسے دیتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے گزارش کی، عمران خان نے ساری زندگی کام ہی یہ کیا ہے، تو جس شخص نے ساری زندگی کام ہی یہ کیا ہو اس کے پاس ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ فنڈ ریز کرتا ہے۔ عمران خان کی اپنی پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے اندر دوسری جماعتوں کے نسبت مقبول بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو لوگوں نے ہمیشہ چندہ مانگتے ہی دیکھا ہے، تو ایک قسم کا چندہ دینے کا عمران خان کے حوالے سے رواج بھی ہے۔ کسی کو عمران خان کی چندہ مانگنے یا چندے کے ذریعے پلیجز اکٹھے کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پر کبھی بھی کوئی شک نہیں رہا۔ ہاں یہ ایشو ہمیشہ رہا ہے کہ جب چندہ اکٹھا ہو جاتا ہے پلیجز کے بعد، اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، تو اس کے بعد عمران خان اس رقم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پلیجز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک ٹیلی فون نمبر دیا، میں نے ٹیلی فون کال کر کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو 1000 کنال زمین دے دی اور 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی دے دی۔ اس کے بعد کیلکولیشن کے اندر وہ 1000 کنال کی زمین بھی لکھی گئی اور 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی بھی لکھی گئی، لیکن جب اس زمین کو ٹرانسفر کرنے کا معاملہ آیا، اس کو بیچنے کا معاملہ آیا، انگوٹھی لینے کا معاملہ آیا، تو پتہ چلا کہ جس شخص نے فون کر کے یہ پلیج کیا تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو عموماً جب پلیج کیا جاتا ہے تو وقتی طور پر تو آپ کو نمبر بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ڈونیشنز میں تو نمبر اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن اسیوم کریں کہ 5 بلین کے پلیجز جو ہیں وہ 50% یا 60% ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے ڈونیشنز کے اندر۔ اب یہ عمل بڑا طویل ہے، اس دوران جو ضرورت ہے ان علاقوں میں لوگوں کے احوال کو درست کرنے کی، اس ضرورت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے، اس ضرورت کا تعلق ٹینٹوں سے ہے، اس ضرورت کا تعلق دوائیوں سے ہے، اس ضرورت کا تعلق فوڈ بیگ سے ہے، اس ضرورت کا تعلق لوگوں کے لیے موبائل میڈیکل ٹیمز کھڑے کرنے کا ہے، اس ضرورت کا تعلق پیسے سے اس وقت ہوگا جب یہ تمام ضرورتیں پہلے میٹ کی جا چکی ہوں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عمران خان کی فارن فنڈنگ کے کیس کے اندر ایشو کبھی یہ نہیں رہا کہ ڈونیشنز آئیں۔ ڈونیشنز کے بارے میں تو جن لوگوں نے ڈونیشنز اکٹھے کیے ہیں ان سے ہم نے خود باتیں کی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور عمران خان کے لیے انہوں نے ڈونیشنز کی بھرمار لگا دی۔ فارن فنڈنگ کیس کے اندر تو اصل ایشو یہ ہے کہ ان ڈونیشنز کا استعمال کس طریقے سے ہوا۔ تو اکاؤنٹس کے اندر پیسے تو آ جاتے ہیں، پلیجز کے بعد ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد پیسے تو آ جاتے ہیں، ان پیسوں کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے، ان کا آڈٹ کیا ہے، ان کا استعمال کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جن اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسے آئے ہیں ان اکاؤنٹس کی شفافیت کیا ہوگی اور یہ پیسے کب ٹرانسلیٹ ہو کر کہاں کہاں پر کن کن لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کا آڈٹ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ پیسے دینے کا تو ایشو ہے نہیں، لوگ تو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کردار ہوتا تھا ڈبل شاہ۔ ڈبل شاہ کا کرنا یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ لالچ دیتا تھا کہ میں آپ کے پیسوں کو ڈبل کر کے واپس کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے پیسے کھا جاتا تھا۔ جو خام اور نہ زمین پر ایگزسٹ کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر لوگ اربوں روپے ڈال دیتے ہیں۔ جو فراڈ بزنسز ہوتے ہیں ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ لوگ تو ایسے بھی بھولے ہیں کہ اگر آپ ان کو فون کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بینک نے آپ کا ایک پرائز نکال دیا ہے
اور آپ اگر 5,000 روپے اس کے اندر فلاں نمبر کے اوپر آپ بھجوا دیں گے تو آپ کو پرائز مل جائے گا، تو لوگ دھڑا دھڑ پیسے بناتے ہیں، اور یہ جو سائبر فراڈ ہے وہ اسی کے ذریعے پنپتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں ان کے ساتھ ڈبل شاہ والا حال ہوگا، یا جو سائبر فراڈ ہوتا ہے، ڈیجیٹل فراڈ ہوتا ہے، اس والا حال ہوگا۔ بالکل میں یہ امپلائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ کیس کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس کے بعد عمران خان کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ والیوم وائز اور ایکٹیویٹی وائز وہ کس جگہ پر جاتا ہے اور کیسے لگتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈونیشنز اکٹھا کرنے سے فارن فنڈنگ کیس کے معاملات طے نہیں ہو جاتے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر بادی النظر میں کوئی جرم کیا ہو اور دوسری جگہ پر آپ بڑا کوئی کارنامہ دکھائیں اور پھر یہ کہیں جی کہ میرا وہ جرم جو ہے زائل ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے دوسری جگہ کے اوپر کارنامہ کیا، تو دونوں کو گڈ مڈ نہیں کریں۔ عمران خان کی پارٹی کی فارن فنڈنگ کے مسائل ہیں، یہاں پر فنڈز کے خرد برد کے الزامات بہت ہی سنجیدہ قسم کے ہیں، یہاں پر فنڈز کو ذاتی استعمال کرنے کے جو الزامات ہیں بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور یہ منی ٹریل جو ہے اس کا اسٹیبلش بھی ہو چکا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور وہ پیسے ہم امید کرتے ہیں بروقت انداز میں دوبارہ دہراؤں گا، بروقت انداز میں لوگوں تک حقیقی مدد کی صورت میں پہنچتے ہیں اور اس کے اوپر شفافیت ہوتی ہے، تو 100 بسم اللہ۔ لیکن اگر کوئی یہ آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہتا ہے کہ چونکہ عمران خان نے اتنے پلیجز لے لیے ہیں، یا چونکہ عمران خان کو دیے گئے اتنے پلیجز میں سے اتنے فیصد ڈونیشن میں تبدیل ہو گئے ہیں، چنانچہ عمران خان جو ہے وہ بڑا زبردست لیڈر ہے، ان دونوں کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو پلیجز ہیں یہ اسی دن سامنے آئے ہیں جس دن عمران خان کا دایاں بازو اپنے فائنانس منسٹرز پنجاب اور کے پی کے ساتھ مل کر آڈیو لیکس جو سامنے آئی ہیں وہ بات کرتا ہوا سنائی دیتا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس IMF کی ڈیل کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نہیں ہونے دینا، اس کا لب لباب یہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر، جس طرح میں نے کل بھی STH میں آپ کو بتایا، وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ ہم نے ایسا نہیں لگنے دینا کہ ریاست کے مفادات کو ہم جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ضربے کاری لگا رہے ہیں، تو کرنا ہم نے ویسے یہی ہے لیکن ایسا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ میری اپنی تشریح ہے، جملہ اس کنورسیشن میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ جملہ موجود ہے کہ کیسے کرنا ہے تاکہ نظر نہ آئے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑے سنجیدہ چارجز ہیں۔ ایک طرف جس مدد کی پاکستان کی معیشت کو بہت ضرورت ہے وقتی طور پر، اور میں دوبارہ دہراؤں کہ وہ مدد آنے سے پاکستان کے تمام دلدر دور نہیں ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو دلدر بڑھ جاتے۔ اس مدد کی مد میں تو آپ سیبوٹاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک ٹیلی تھون کے ذریعے جس میں عدالت کا ایک خصوصی کرم بھی آپ کو افیکٹو نظر آتا ہے کہ نواز شریف کی تقاریر کے اوپر تو معاملہ کسی اور طرف بھیج دیتے ہیں، یہاں پر تقاریر کو پابندی اظہار رائے کے کھاتے میں ڈال کر وہ پابندی ہٹا دیتے ہیں۔ دوبارہ ذہن میں رکھیں، میں عمران خان کی تقاریر کے اوپر جب پابندی لگی اور نواز شریف کی تقاریر پر جو پابندی لگی، میں کنسسٹنٹ ہوں اپنے سٹینڈ کے اندر، یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن میں تو کورٹ کے اپنی فیصلوں کا موازنہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ شامل حال نہ ہوتا تو عمران خان یہ لائیو قسم کی کالیں نہ لے پاتے، لیکن چلے یہ ہو گیا تو محض اس وجہ سے کہ عمران خان یہ پیسے اکٹھے کر لیں، آڈیو لیکس کا اثر بھی زائل نہیں ہو جائے گا۔ آڈیو لیک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ریاستی امور کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب یہ پلیجز لے کر یہ بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں تو لوگ ابھی بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو بڑے پیسے آتے ہیں، یہ ریاست پاکستان کے جو لوگ ہیں انہی کو لوگ پیسے نہیں دیتے۔ تو لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا، اگر اتنی آپ کارآمد تھے تو پھر سعودی شہزادوں کی گاڑیاں کیوں چلا رہے ہوتے تھے؟ اس وقت لوگوں سے پیسے مانگ لیتے۔ پھر آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ 200 بلین ڈالر جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے جو ہی خان طاقت میں آئے گا، 100 بلین ہم اس کے منہ پہ ماریں گے، 100 بلین پاکستان کی اکانومی کے اندر ڈالیں گے۔ یہ اسد عمر صاحب جو ہیں، جو کل بہت بن کے بول رہے تھے اور آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، اصل میں وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ 10 بلین ڈالر پاکستان کے اندر سے کرپشن کی مد میں جاتا ہے۔ تو 3.25 سال حکومت کی، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 35 بلین ڈالر تو انہوں نے روک لیا ہوگا۔ تو اگر 35 بلین ڈالر روک لیا تھا تو IMF کے گٹے گوٹے پکڑ کر اس ڈیل میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہوشیار رہیں وہ تمام لوگ جو اس بیانیے سے کنونسڈ ہیں کہ چونکہ پلیجز ہیں، یعنی وعدے ہیں ڈونیشن کے، لہٰذا پچھلا تمام ریکارڈ درست ہو گیا۔ پچھلا تمام ریکارڈ درست نہیں ہوا، اور کل کی جو آڈیو لیک آئی ہے اس کا ریکارڈ بھی درست نہیں ہوا۔
وہ علیحدہ معاملات ہیں. لوگوں کی طرف سے پلیج کرنا, یہ ڈونیشنز دینا, اور ان ڈونیشنز کا حتمی طور پر ریئل ٹائم میں نہیں اگر تو کم از کم ضرورت کی موجودگی میں امداد میں ٹرانسلیٹ ہونا بالکل دوسرا معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ عمران خان کے اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے کتنے ہیں اور وہ پیسے کس صورت میں ٹرانسلیٹ ہو کر کہاں کہاں پر جاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر شفافیت کتنی ہوتی ہے. پلیجز کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ شفافیت کا ہے, فنڈز کے استعمال کا ہے, اور اس ریکارڈ کا ہے جس کے بارے میں معلومات آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ معلومات بہت ہی خطرناک ہیں.